بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک گانا یاد آ رہا ہے محمد رفیع اور شاید لتا منگیشکر کا ہے کہ دو ستاروں کا زمین پر ہے ملن آج کی رات، ہیں جی، ساری دنیا نظر آتی ہے دلہن آج کی رات۔ یہ گانا جو ہے مجھے کیوں یاد آ رہا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو دو چیزیں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک تو سائفر ڈرامہ ہے سر، وہ اب ایک کوئی انٹرسیپٹ نام کا ایک اخبار ہے، اس اخبار کے اندر وہ پورے کا پورا سائفر مبینہ خط جو ہے یا سائفر جو ہے اس کو وہاں پر چھاپ دیا گیا، اور کلیم یہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسے فوجی سورس نے دیا ہے جس کا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کنفرم بھی نہیں ہے، تو پوائنٹ سے چھاپیا خالی پھر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ انٹرسیپٹ نام کا جو بھی اخبار ہے، میں نے ویسے اس سے پہلے ان کے بارے میں نہیں پڑھا نہ سنا، لیکن یہ جو کوئی بھی اخبار ہے اس کے ایڈیٹر کی عقل کے اوپر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں توجہ حاصل کر لی۔ سوشل میڈیا ٹائپ اخبار، یہ ٹی وی اخبار سوشل میڈیا ٹائپ لگتا ہے، جیسے کوئی چھچورا یا بچہ جس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے اور وہ شیان علی، جس طرح شیان علی لمبے والا وہ منہ ہے جی ہاتھ جوڑے ہون، وہ پوائنٹ جس طرح کرتے پھر دینا، اس طرح کا من لگا ہے کہ جب آپ کو کنفرم ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو شائع کر رہے ہیں، اور پھر آپ سورس بتا رہے ہیں کہ ملٹری سورسز ہیں، تو ملٹری سورسز بھی جڑے نے وہی تو متاثر ہو گیا، انہوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ہر چیز کو اس طرح سے بیان کیا گیا جیسے کوئی چیز کنفرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیان کر دی گئی ہے۔ بڑی بات ہے سر، یہ کیا کمال ادا ان کی۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو سائفر کا جو ڈرامہ ہے سارا ایک بکواس ہے، سارا ایک فراڈ ہے، سارے کا سارا ایک ٹوپی ڈرامہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ہے جس کو عمران احمد خان نیازی نے کرافٹ کیا تھا، اور اس کے اوپر پھر پوری کی پوری انہوں نے ایک سین بنایا اور اپنے آپ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنے کے لیے اور اینٹی امریکن سینٹیمنٹ جو ہے ان کو کیش کروانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا۔ یہ بڑی ایک سمپل بات ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک ثبوت دے دیتا ہوں، اور ثبوت جو ہے وہ آڈیو ہے جو کہ لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ، ٹھیک ہے۔ شاہ قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، اعظم خان ہیں، اور یہ جو ہے اپنا عمران خان خود ہیں۔ اس کے اوپر ایف آئی اے آلریڈی ایک انکوائری کر رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ جب اس معاملے پر انکوائری کر رہے تھے، ان سے یہ پیش ہوئے تھے، وہاں پر میں آپ کو خبر دے رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل میٹنگ ہوئی تھی اور عمران نے یہ بات کی تھی، یعنی وہ اتنے عمران دے گلے پھندا فٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ باہر کے اخبار میں شائع کروا لیں، اور لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں معید پیرزادہ امریکہ نے سازش کی، ایڈی تین امریکہ دی سازش ہے، تو اتنے بیٹھا کر لیوں ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو، کچھ شرم کرو، اور بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بول رہے ہو۔ باہر جنہوں نے تینوں پالیا سی انہوں نے بھی سواد تے آندہ ہی ہوئے گا ہونا۔ خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں اور امریکی پروٹیکشن میں بیٹھے ہیں تو امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں۔ امریکہ ایک بڑا زبردست ملک ہے، یعنی یہ جس کے خلاف ڈرون حملے کرے گا نا ان بھی فنڈ کر رہے ہوئے گا۔ یعنی امریکہ جو ہے، یہ ٹی ٹی پی جو ہے، یہ امریکن ایجنٹ ہے۔ یہ ایک بات مجھے بہت دیر پہلے کسی بندے نے کہا، میں کہا پاگل والی گل کرتا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جس کو پیسے دیتے ہیں ان کہتے ہیں تو سانو گالاں بھی کرنیاں نال، ساڈے خلاف مظاہرہ بھی کرنا ہی آ کے، ٹھیک ہے۔ امریکہ کا یہ پرانا چلن ہے، آج کا چلن نہیں ہے۔ اب آپ وائس آف امریکہ کا میں پہلے شاید کو مثال دے چکا، وائس آف امریکہ اردو سروس کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں بھرتی ہیں سر، وہ سارے کے سارے منصورے کے ذہن کے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ وائس آف امریکہ آفیشیل چینل ہے اردو کا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو امریکہ کے اندر بیٹھ کر وہاں کے سینیٹر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مینوں مارن دی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایف بی آئی نے کنفرم کی ہے گل، اور وہ جو سینیٹر یا کانگریس مین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ساری سرزمین تے پاکستان نے کچھ کیتا، اسی تینوں دس دیاں گے پاکستان نو۔ پھر یہ ہیں جناب معید پیرزادہ صاحب، ٹھیک ہے۔ بس اب میرا جو ہے نا وہ ایکچولی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بھائی جی اگر امریکہ نے سازش کی تو معید پیرزادہ صاحب انگوٹھا چھاپ کریکٹر، یعنی انہوں نے اپنے والد صاحب کے انگوٹھے لگائے کہ جداد ماں کرائی سی نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بھائی صاحب آپ وہاں سے چھوڑیں، غیرت کریں، شرم کریں، کسی اور ملک چلا جا، اتنے کل ہی بیٹھا ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح وہ ایک اور ہے عجیب الحلقت قسم کے کریکٹر ہیں وہ، میں اب وہ کہنا نہیں چاہتا، ایڈیٹر رہے ہیں جناب دی نیوز کے، وہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے تو امریکی سائفر کے خلاف بولتے ہیں. یار کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریس ہوتی ہے یار، ٹھیک ہے نہیں ہے. اب پھر نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جناب سب نے مان لیا سائفر تو ہے. ایک ہمارے یہاں پر ایک ہیں سرکار، وہ بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں میں اب کیا کہوں، میرا تو نا یقین کریں میں اتنا کچھ جانتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ میرا واسے نہیں چلتا کہ میں کیویں بیان کرنا تھا کہ میرے الفاظ جڑے نا وہ پھر ذرا تھوڑے بہت تھڑیلے ہو جاندے نے، تو میں خود کو روک لیتا ہوں، روک لگا لیتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں پٹری سے اتر جانے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا. وہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ جناب اگر سائفر حقیقت ثابت ہو گیا تو پھر میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. تو اب بتاؤ او بھائی سائفر سے انکار کس نے کیا ہے؟ وہاں سے سائفر آتے ہیں، ساری دنیا سے سائفر آتے ہیں. جڑے تاڑے بیٹھے ہوندے نے ایمبیسڈر پوری دنیا 198 ممالک میں جو پاکستان کے ایمبیسڈر بیٹھے ہیں اور جو 198 ممالک کے ایمبیسڈر پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ ہو رہے تھے کی کرنے بیٹھے نے، وانج لینڈ بیٹھے نے. وہ یہی کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ رپورٹ بھیج دینے پیچھے. سائفر ایکچولی ایک رپورٹ ہے ایک اہم ملاقات کی، اور کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی نہیں انکار کر رہا، لیکن پائے سازش کتنے ہے نہیں سمجھ آ رہی. سخت سفارتی زبان اگر میں اس کو جو انٹرسیپٹ میں شائع ہوا ہے اس کو تسلیم بھی کر لوں نا، تو ایک سخت سفارتی زبان کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے سازش کرنی ہے تو آپ اپنے جس کے خلاف کرنی اس کو بتا کے کریں گے میں تیرے خلاف سازش کر لوں گا. یہ تڑی لائی جا سکتی ہے کہ جناب اسی طرح دیکھ لیں گے. تو یہ تڑی تے پاکستان 500 واری لوگاں لائی تے پاکستان نے 500 واری لائی. ہر دوجے دن لاندے نہیں اسی، کوئی ہمیں بزدل کمزور نہ سمجھے، ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہر دوسرے دن کہہ رہے انہیں انڈیا نو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انڈیا کے اوپر ہم حملہ کرنے لگے یا انڈیا ہم پر حملہ کرنے لگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ عمران خان نے کہا تھا لیٹس پلے، تو وہ پلے کیتا انہوں نے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ حالت اپنی کیا ہے؟ امت مسلمہ کے اپنے لو لیڈر کی ارطغرل صاحب کی حالت یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ واپس کیے، چوری کا پیسہ تھا، ملک ریاض چوری کیا تھا ہمارا پیسہ، اس پیسے کو وہ انگلینڈ لے گیا، اتوں ساڈا پیسہ پھڑیا گیا، وہ پیسہ جناب واپس آیا پاکستان، اس نے اس کو وہ پیسہ واپس کر دیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا، کیونکہ اس نے سندھ کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، غریب لوگوں کی زمین کے اوپر 465 ارب روپے اس نے دینے ہیں. جبکہ زمین جب یہ 465 ارب کی بابے ڈیم والے نے ڈاز پائی تو اس وقت علیم خان صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا پنجاب اسمبلی کے ان کے کمرے کے اندر. جب یہ ٹکر فلیش ہوئے تو میں نے علیم خان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ ٹھیک ہے بڑے پیسے پہ گئے انہوں، تو ہنسنے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کم از کم 3000 ارب کما گیا ان تک، ٹھیک ہے، وہ بھی قسطوں میں دینے ہیں. اور خان صاحب نے وہ پیسے تو دے دیے. آج اس کیس میں بھائی صاحب کی ضمانت کینسل ہو گئی. القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہا جاتا ہے، نیب کا کیس ہے، ضمانت اس میں خارج ہو گئی. اب وہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے جناب ان کے جو خواجہ عارف صاحب ہیں ان کا جناب یہ دیکھیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، تاریخ تھی آج تو پیش کرنا چاہیے تھا. اچھا جی تسی ایڈے چوچے خواجہ صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ جو بندہ قیدی ہو اس کو پیش نہیں کیا جاتا؟ اور یہ جو سی آر پی سی یعنی ضابطہ فوجداری کا 498 ہے پری اریسٹ بیل کا جو ڈیل کرتا ہے، اس کی پری اریسٹ بیل تھی نا عمران خان کی، تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ڈیل نہیں کرتا کہ اگر بندہ پیش نہیں ہوگا ضمانت خارج ہو جائے گی؟ کوئی قانون سے ہٹ کے بات ہوئی ہے؟ 497 ڈیل کرتا ہے پوسٹ اریسٹ بیل کو، 498 کرتا ہے پری اریسٹ بیل کو. پڑھ کے دیکھ لو. اے قانون کو عمران خان تو نہیں بنے ہیں، تو شروع تو لگا رہے ہیں. اور اس قانون کو کا اگر اس پر وہ ہوا ہے عمل ہوا ہے اس پر تو چیکا مارنی شروع کر دی ہے. اور یہ وہی جج صاحب ہیں جج محمد بشیر جنہوں نے آج ضمانت خارج کی ہے عمران خان کی، جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی. بڑی نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے پاجی، جڑا کچھ سمجھ سکتا سمجھ جائے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ
ਯਾਨੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਏ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਠੁਮਕੇ ਲਾਣਾ शुरू कर दिंदा है। मंदिर तमाशा, समझ रहे, वो चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, वो नहीं रुका और वो चलना है। इस बात का जो इतराफ़ है वो खुद हमारे रिसेंटली साबिक होने वाले वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। उन्होंने कहा जी 30 साल जी सियासत साढ़े वड्डियां ने की, वही 30 साल नहीं सानू भी दे के जा रहे हैं सियासत, जरदारी और नवाज शरीफ। बल्कि आज तो उसे जरदारी साहब से याद आया, जरदारी साहब का तो आज तस्करा किया उनकी बहादुरी का, वो जो हैं अपना जज साहब मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने कहा है कि जनाब अच्छी बात है कि आप यहीं पर अगर आपको वो हो जाए, आपको गिरफ्तारी डाल दी जाए। जरदारी साहब तो कहा करते थे कि मुझे आप जेल भेज दें जज साहब, छोड़े इनको, मैं नहीं जमान लैनी, मैनू जेल भेजो, तुसीं डरी जाते हो। तो जो बंदा दलेर होंदा ना बाबू जी, उन्होंने तारीख दसदी कि दलेर है। अब जरदारी साहब ने मोहम्मद बशीर नूं को पैसे नहीं लाए कि वो तारीफा करे दलेरी दियाँ, तो दलेर आदमी की तारीफ करते हैं लोग। ए भाई साहब डरी जाते, कंबी जाते, सिर ते डस्टबिन पा के फिरदा ही तुहाडा अर्तगल, वो खुदा का खौफ करे। अब उनकी आज मुलाकात हुई है जनाब, ये देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुझे जो इतना सारा जो मैं इस वक्त मैं बड़े लाइटर मूड में था और मैं आपको एक गाने से शुरू किया था, पर मैंने गुस्सा साइफर को चढ़ रहा है। और वो फ्रडिये सारे के सारे जो साइफर को अमरीकी साजिश करार देते हैं, उनको वो इंटरव्यू याद दिलाएं जिसमें इमरान खान ने कहा कि नहीं वो गलत फहमी हो गई थी, नवी खबर आई है अमरीका साडा पाई है, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। भाई ने गल्लां कीतियां ने, अपने विलॉग आप किते ने, वो एक यू टर्न लेंदे, पता नहीं किहड़ी शै पढ़ के फूकी उन्हें सारी कौम वाले पासे कि विचों चंद एक ज़ेन जिहड़े ने वो वर्गलाए गए ने, चंद एक है, ये ज़्यादा नहीं है, याद रखिएगा। जो इस वक्त आपको दिखाई देते हैं, ये समझ आती है, ये लोग समझते हैं कि जनाब इमरान का बड़ा ज़ोर है, इमरान का कोई ज़ोर नहीं, कमज़ोरी है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। वो सियासत नहीं कर रहे दोनों, सियासत इमरान खान कर रहा है मुसलसल और उसकी पार्टी कर रही है। ये दोनों तो बस उधरों आने वाले तीरां तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे सन। अब सियासत शुरू होगी, हुण पेड़ पेगा तो हत्था हत्थ पैणगे तो पता लग जाएगा, मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ सितंबर में मैं मियाँ साहब आ जाएंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि चीज़ें किस तरफ जाती हैं। उज़मा बुखारी साहबा जो हैं उन्होंने कल भी ये बात की है, और वो मैं इसलिए उनका हवाला दे रहा हूँ क्योंकि वो मरीम के बहुत करीब है, मरीम नवाज़ के, मरीम औरंगज़ेब के नहीं, तो वो बहुत करीब हैं। तो इसलिए मैं उनकी बात पर बिलीव करते हुए ये बात कह रहा हूँ। वो कल एक टीवी चैनल के ऊपर ये बात कर रही थी। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो जो गाना था दो सितारों का ज़मीन पर है मिलन, वो जेल च मिलन होया पाइन। बुशरा बीबी जो हैं वो गई हैं साबका खतून अव्वल अपने मौजूदा बंदे से मिलने के लिए, ठीक है, और बंदा नंबर 2 है जी, उनसे मिलने के लिए वो गई हैं वहाँ पर जेल में। और कोई 1.5 घंटा 1-to-1 मुलाकात हुई, वकील साथ थे। वकील ने कहा सानू नहीं जानता भाई, फैमिली को एक दिन होती मुलाकात की, तुसी फैमिली हो, तुसी बाहर रहना सी। हर चीज़ के ऊपर ना ये टोपी ड्रामा करेंगे। वकील हर वक्त नहीं मिल सकता, एक टाइम मुकर्रर होता है भाई, वो अब कैदी है, याद रखे इस बात को। ये बड़ा फ़र्क होता है, मुलज़म और मुजरम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आप मुलज़म होते हैं तुसी समझ लो कि तुसी बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। जिस वक्त आप मुजरम हो जाते हैं ना सर, फिर तुसी पाए ना सिर थले, फिर नज़रां भी उत्ते नहीं करनी है, फिर जेलर की मर्जी नहीं होना सारा कुछ, मुकम्मल गुलामी है सर वो, जिसको आप मुजरम कहते हैं। तो उससे मुलाकात के लिए फिर वो गई हैं, तो 1.5 घंटा मुलाकात हुई है। अब ज़ाहिर है उस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ होगा मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। यानी ज़ाहिर है बच्चे तो है नहीं कि वो शिकायत लावे कि जनाब छोटा पढ़न नहीं गई, वड्डे ने कहा जा फिर मैं फिर राती लेट आवांगा, कोई इस तरह की बात तो नहीं हो सकती ना। मेरा ख्याल यही हुआ होगा कि वो छोटा जड़ा यानी छोटा मोकल उन्हें आगे तकरीबन रिपोर्ट दी, वड्डे मोकल ने कहा मैं कन्फर्म करके आना। तो रात को वो जो कोर्ट गिली फिर रही होंगी ना, वो तो डरना कोई नहीं, वो एक्चुअली मैंने भेजे हुए तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस तरह की वो बातें हो सकता हुई हों, या फिर यहाँ पर जो तुम्हें कोई चूहे शूहे नज़र आएंगे वो भी अपने ही ने, घबराना नहीं गा,
ٹھیک ہے، اور بلیاں بلیاں بھی اپنی ہیں نہیں، تو لہٰذا ایزی ہو کے بیٹھے، اور یہ جھینگا لالا ہم کا نیا نسخہ جو ہے وہ میں دے کے جا رہی ہوں، اس کو پڑھتے پھوٹتے رہو تو خیر ہو جائے گی، کوئی مسئلے نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کی باتیں کی ہوں گی، یا یہ بات ہو سکتی ہے کہ جو زمان پارک ہے اس کے اندر جو مطلب کاغذ باقی دا حصہ بھی نامے لوانا وہ کتنے ہے، اور مطلب اگر وہ مجھے کچھ پوچھے پوچھائیں تو میں کیویں گل کرنی ہے نیب والے دے نال، ٹھیک ہے، کوئی خرچہ دے دیو، کتنے رکھے باقی دے پیسے من دس دے، چپ کرے کاندے چ، اس طرح کی باتیں ہو سکتی۔ جب اولاد ہوتی ہے تو پھر بندہ میاں بیوی اولاد کی باتیں کرتے ہیں، ویسے میاں بیوی کے درمیان کئی باتیں ہوتی ہیں، مگر اس عمر کے حصے میں زیادہ باتیں اولاد سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، دونوں کی اولاد نہیں ہے۔ تو بشرا بی بی کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ہی ہے اپنا وہی جو مشہور ہوا ہے تویز دھاگے ہے جی، تو انج دی گلاں میرا خیال ہوئی ہون گیاں، لیکن ملاقات کا چرچا بڑھا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، میں تو سارا اندازہ اور قیافہ ہے میرا، جو میں طنزاً یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سائفر کا ڈرامہ جو ہے نا یہ مطلب بس کر دو یار، تہاڈی مہربانی جان دیو، آپ کو تو کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے، پاکستان کو آپ نے بالکل ہی مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب چاچو نہیں رہے، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، یہ بڑی کان کھول کے سن لو سارے یوتھیے، یہ اب چاچو کی حکومت نہیں ہے، اب حکومت جس کی ہے اس کی ہے، آہنی ہاتھ ہے، پھر تے چکن بھی نہیں دینا انہوں نے، لہذا دھیان نال، جس طرح وہ کہتے ہیں نا وہ کاکا دھیان کر دھیان، تو دھیان کر کاکا، چیزیں ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں، میں آپ کو ابھی سے انفارم کر رہا ہوں، باقی تہاڈی مرضی پا جی، جو دل کردا کر گزرو۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ نے آپ کو پہنچا دیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔